حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقمين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قرآن مقدس کے فرمان کے مطابق انسان کو ہدایت کے راستے دکھا دیے گئے ہیں، اور واضح طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے۔ راستہ پروردگار نے دکھا دیا ہے، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے سبیل کی ہدایت کر دی ہے، چاہے تو یہ شکر گزار بنے اور چاہے تو کفران نعمت کر کے کافر ہو۔ ہمارا کام تھا راستے کی ہدایت کرنا، ہمارا مقصد تھا کسی واضح طور پر راستہ بتا دیا جائے تاکہ کسی طرح کا کوئی سوال، کوئی گلدر چیز، کوئی ایسی چیز جو اس کی سمجھ میں نہ آ سکتی ہو، وہ باقی نہ رہ جائے۔ خداوند عالم نے جہاں انسان کو پیدا کیا وہیں اس کے لیے ہدایت کا بندوبست کیا۔ اور پہلے ہی انسان کو ذمہ دار ہدایت بنا دیا، اسی انسان کو منصب دے دیا تاکہ بشریت کو کسی لمحے بھی یہ شکایت کا موقع نہ ملے کہ ہم تو تھے اور ہماری ہدایت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اللہ نے کاروان انسانیت بعد میں چلائے ہیں، اللہ نے انسانوں کے قافلے بہت بعد میں چلائے ہیں، مگر ان کی ہدایت کا انتظام پہلے کیا۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ سنت الہیہ یہ ہے کہ جب قافلے چلنے والے ہدایت پہ نہ تھے تو ہادی موجود تھا، تو خود بخود ایک بات ابھر کے سامنے آتی ہے کہ جب چلنے والے نہیں ہوں گے ہادی تب بھی ہوگا۔ جب ہم چلنے والے نہیں تھے اور پیروی کرنے والے نہیں تھے اور ہدایت پانے والے نہیں تھے تو ہادی ضرور تھا، جب ہدایت پانے والے نہیں ہوں گے تب بھی ہادی ضرور رہے گا۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ پوری کائنات اس وقت تک باقی رہے گی جب تک کوئی ہدایت کرنے والا باقی رہے گا۔ یہ پوری کائنات اور یہ پورا نظام، یہ پورا سسٹم جو ہے، یہ انسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہادیوں کے لیے ہے۔ انسان ان ہادیوں کے صدقے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ پورا نظام اور یہ سسٹم جو اللہ بنائے ہوئے ہے یہ انسانوں کے لیے نہیں ہے،
بلکہ اللہ نے یہ سسٹم بنایا ہے ان ہادیوں کے لیے جنہیں وہ جلوس کرانا چاہتا تھا، جنہیں متعارف کرانا چاہتا تھا، اور چاہتا یہ تھا کہ دنیا انہیں پہچانے۔ چنانچہ دو چیزیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور انہیں محفوظ رکھیے گا کہ معبود کا ارشاد کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے کارخانے خلق کھول دیا۔ اللہ چاہتا تھا کہ وہ پہچانا جائے، اس نے اپنی پہچان کے لیے خلق کرنا شروع کیا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ پہچانا جائے، چونکہ اس کا منشا تھا، وہ خود کو پہچاننا چاہتا تھا، اس لیے اپنی پہچان کے لیے اس نے انسانی قافلوں کو پیدا کیا اور اس نے تخلیق کے کارخانے کو کھول دیا اور پیدا کرنا شروع کیا۔ تو مقصد جو ہے وہ مقصد ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے خلق ہی اس لیے کیا تاکہ وہ پہچانا جائے، خلق اس لیے کیا، یہ جو پوری دنیا، یہ پوری کائنات جو خلق ہوئی ہے اس کا ایک مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ وہ پہچانا جائے، اور وہ یہ پہچانا جائے وہ کوئی اور نہیں چاہتا، وہ خود چاہتا ہے کہ وہ پہچانا جائے، وہ خود چاہتا ہے کہ وہ پہچانا جائے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ مخلوق کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وجہ خلقت کو محسوس کرے اور اس کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ اب اسی میں بات کو ذرا تھوڑا سا گجلک سی ہے، ذرا سمجھیں کہ اللہ فرماتا ہے تم تو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے خلق شروع کیا اور خلق کرنا شروع کیا، اور میں نے مخلوق کو پیدا کیا، مگر معبود نے یہ نہیں بتایا ہے کہ اس نے کسے پیدا کیا۔ بات سیدھی سی کہی جا رہی ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں، لہذا میں نے پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا یہ نہیں بتا رہا ہے۔ البتہ ایک اور حدیث ہے جو بالکل سامنے کی بات کہی جا رہی ہے، اور وہ بھی اسی پلے کا ارشاد ہے، جس پلے کا ارشاد، جس کیڈر کا ارشاد یہ ہے، یعنی یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ میں چاہتا تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے خلق کرنا شروع کیا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاق، میرے حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کچھ بھی نہ پیدا کرتا۔ یہ لولاک لما خلقت الافلاق، میں نے سب کچھ جو کچھ پیدا کیا ہے یہ تیرے وجہ سے پیدا کیا ہے، تیرے لیے پیدا کیا ہے، تیرے سبب سے پیدا کیا ہے، یعنی اس پوری کائنات کی علت غائی جو ہے وہ تو ہے، تجھے پیدا کرنا تھا، لہذا اس کو پیدا کیا۔ دو باتیں ہوئی، ایک پہلی بات یہ ہے تم تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اے میرے حبیب میں چاہتا تھا اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں کچھ بھی نہ پیدا کرتا، کسی چیز کو پیدا نہ کرتا، بس چاہتا یہ تھا کہ چونکہ تجھے پیدا کر رہا ہوں لہذا خلق کروں، مخلوق کو پیدا کروں یا اخلاق کو پیدا کروں، اس لیے کہ تجھے پیدا کر رہا ہوں۔ تو دو چیزیں ہوئی نا، پہلی چیز میں وضاحت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں اپنی پہچان کے لیے خلق کر رہا ہوں، دوسری میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے حبیب میں تجھے پیدا کرنا تھا اس لیے میں نے پوری کائنات کو پیدا کر دیا۔ تو اللہ یا تو نے اپنی وجہ سے خود اپنی معرفت کے لیے کائنات کو پیدا کیا یا مصطفیٰ کے لیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یاد دونوں یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے، نہیں، ایک ہی کام تھا، یا تو اپنی معرفت کے لیے پیدا کر رہا تھا یا محمد کو چونکہ پیدا کرنا تھا اس لیے کائنات کو پیدا کر رہا تھا۔ نہیں، اگر اس کو دیکھتے چلے جائیں گے تو لگے گا کہ یہ الگ الگ ڈیفرنٹ تھنگس ہیں، یہ الگ الگ چیزیں ہیں اور یہ الگ الگ تھاٹ ہیں، لیکن اگر اس کو ملانے کی کوشش کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا یہ ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے خلق کیا، خلقت الخلق، میں نے خلق کو، مخلوق کو خلق کیا۔ اب یہ نہیں کہتا ہے کہ میں نے کسے خلق کیا، دوسری بات یہ کہتا ہے کہ چونکہ میرے حبیب تجھے پیدا کرنا تھا اس لیے میں نے افلاق کو پیدا کیا۔ تو بات بالکل سیدھی سی ہے کہ اللہ چاہتا تھا کہ وہ پہچانا جائے تو کچھ ایسے بندوں کو پیدا کیا جو اسے پہچان سکتے ہوں۔ بہت
اللہ چاہتا تھا کہ وہ پہچانا جائے تو اس نے ایسے بندوں کو پیدا کیا، یعنی محمد و آل محمد کو پیدا کیا۔ اللہ چاہتا تھا کہ وہ پہچانا جائے، یعنی خدا پہچانا جائے، تو اللہ نے محمد و آل محمد کو خلق کیا۔ اور اب اللہ چاہتا ہے کہ محمد و آل محمد پہچانے جائیں تو کائنات کو خلق کیا۔ اللہ چاہتا ہے کہ محمد و آل محمد ہی پہچانے جائیں تو کائنات کو، پوری دنیا کو، افلاک کو پیدا کیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ آل محمد کی ذمہ داری ہے خدا کو پہچاننا، کائنات کی ذمہ داری ہے آل محمد کو پہچاننا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ یہ پوری کائنات کی ذمہ داری ہے، ان کا کام ہے کہ وہ اہل بیت کو پہچانے، محمد و آل محمد کو پہچانے، اور محمد و آل محمد کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کو پہچانے۔ وہ خدا کو پہچانتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کو پہچانیں۔ اچھا وجہ ہے اللہ ہے، خدا ہے، دیکھا کسی نے نہیں ہے۔ اندیکھے خدا کے وجود کے لیے کچھ ایسی وٹنس، کچھ ایسی گواہیوں کی ضرورت تھی کہ جن کا فعل ایسا لگے عصمت میں ڈھلا ہوا کہ انہیں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک ایسی مخلوق کی ضرورت تھی، ایک ایسی مخلوق کی ضرورت تھی وجود خدا کے ثبوت کے لیے۔ اس لیے کہ ہم انسان ہیں، یہ پوری دنیا انسان ہے، مخلوق ہے، اس میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں کہ اللہ کو براہ راست پہچان سکے، لہذا اس کو پہچاننے کے لیے کچھ بندے ہونا چاہیے، بندوں کے بیچ میں کچھ بندے ہونا چاہیے تاکہ اسے پہچانا جائے۔ اس اللہ نے، پروردگار نے اپنی پہچان کے لیے کچھ بندے پیدا کیے اور انہیں اپنی صفات کا مظہر بنایا تاکہ صفتیں ان کے پاس ہیں، صفتیں انہیں دی ہیں اس نے، اور اس لیے دی ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں اور اس پروردگار کو پہچانیں کہ جب بننے والے اتنے اچھے ہیں تو بنانے والا کتنا اچھا ہوگا۔ اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا، ایک مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور اس مخلوق کو پیدا کر کے اپنی صفات دی ہیں، اپنی صفتیں دی ہیں، اپنے وہ تمام چیزیں دی ہیں جن سے خدا شناسی ہو سکے، جن سے خدا کو پہچانا جا سکے۔ تو خدا کو پہچاننے کا ذریعہ جو ہے وہ بندے ہیں جنہیں خدا نے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ وہ پہچانا جائے، وہ پہچانا جائے۔ اب اللہ نے اس مخلوق کو جو پیدا کیا، کل کی تقریر ذہن میں ہوگی کہ اللہ نے کچھ ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ جن کے لیے فرمایا اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم اس عالم میں ماؤں کے بطنوں سے آئے ہو کہ تمہیں کسی شے کا علم نہیں تھا۔ اور ایک مخلوق کے لیے پروردگار نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم امت خیر ہو، تم اس لیے لائے گئے ہو لوگوں کے لیے تاکہ امر بالمعروف کرو اور نہی عن منکر کرو، برائیوں سے روکو اور اچھائیوں کی طرف انہیں لگاؤ، انسانوں کو۔ تو میں نے کہا کیا تھا کہ جو امر بالمعروف کرے گا وہ یقیناً امر بالمعروف کو جانتا ہوگا، جو نہی عن منکر کرے گا وہ نہی عن منکر کو جانتا ہوگا۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ دو طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں اللہ نے، کچھ وہ ہے جو جاہل پیدا ہوتے ہیں، کچھ وہ ہے جو عالم پیدا ہوتے ہیں، کچھ وہ ہے جو جاہل پیدا ہوتے ہیں اور کچھ وہ ہے جنہیں اللہ نے علم دے کے پیدا کیا ہے۔ جو جاہل پیدا ہوئے ہیں وہ اتباع کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جنہیں علم دے کے بھیجا ہے انہیں رہبری کے لیے بھیجا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ مطالب کو سمجھنے میں تھوڑی سی دشواری اس لیے ہوتی ہے کہ ایک عام زبان ہے اور اس سے ذرا ہٹ کے اس سے ہم چاہتے یہ ہیں کہ پیغام پہنچے۔ ایک لاجک اور ایک فلسفی ہے، اسلام کے جتنے رہبر آئے ہیں اس میں پیچھے فلسفی ہے، یہ خامخواہ ایسے نہیں آئے ہیں بلکہ انہیں سوچ سمجھ کے بھیجا گیا ہے، انہیں سوچ سمجھ کے بھیجا گیا۔ تو پہلی چیز کیا دی اللہ نے، کیا دی نہیں جنہیں بھیج رہا ہے انہیں پہلی چیز یہ تھی کہ انہیں علم دیا، علم دیا ہے انہیں تاکہ وہ کسی کے سامنے زانوے ادب طے نہ کریں اور کسی سے علم لے نہیں، اس لیے کہ علم لینا بھی خیرات، کم از کم خیرات لینا ہے،
اس لیے کہ کچھ لے رہا ہے، کچھ لے رہا ہے، تو رہبر لینے کے لیے نہیں آتے، دینے کے لیے آتے ہیں۔ رہبروں کا کام، ہادیوں کا کام دینا ہے، لینا نہیں ہے۔ چنانچہ کسی رہبر کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ لے رہا ہے۔ رہبر دینے کے لیے آتے، احکام پروردگار بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے رہبروں کو بھیجا۔ تو ہادی جو آیا ہے اس کو پہلی چیز جو دی ہے وہ علم ہے، علم ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہدایت کا بوجھ جس کے بھی کاموں پہ ہو وہ کوئی جاہل نہیں ہو سکتا۔ نیچرلی اسے پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اسے فطری طور پر پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ جہالت کے کاندھوں پر ہدایت کا بوجھ کبھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ علم کا بوجھ جاہل نہیں اٹھائے گا۔ ہاں، عالم میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اسے بھی برداشت کر لیتا ہے۔ سلامات پڑھے محمد والے محمد۔ تو جسے اللہ نے بھیجا ہے ہدایت کے لیے، مقصد ہے ہدایت، اسے علم دیا ہے، اس علم دیا ہے۔ تو بنیادی طور پر اب یہ سوچنے کی چیز ہے، بہت ضروری سوچنے کی چیز یہ ہے کہ اگر ہدایت کے لیے کسی اور چیز، کوئی اور چیز کافی ہو سکتی تو پروردگار کو ہی دیتا۔ پروردگار دے ہی علم رہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہدایت کے لیے علم کی ضرورت ہے، ہدایت کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عقلوں کے اندر شخصیتیں گھر نہیں کرتی، علم گھر کرتا ہے۔ عقل بشر کے اندر، لوگوں کی عقل کے اندر، لوگوں کے دل کے اندر شخصیت، طاقت اور دولت گھر نہیں کرتی، علم گھر کرتا ہے، علم گھر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن کے پاس اختیار تھا، اقتدار تھا، وہ ذہن و دل سے نکل گئے۔ جنہیں اللہ نے علم دیا تھا وہ آج بھی علیہ السلام کہے جاتے ہیں۔ علم کے علاوہ کچھ نہیں دیا تھا۔ تو بنیادی چیز ہدایت کے لیے اور انسان کی فطری ضرورت اور بیسک نیڈ جو ہے وہ علم ہے، علم ہے۔ علم آدمی کے اندر وہ صلاحیتیں خود بھی ہیں کہ علم حاصل کرے اور باہر سے بھی آتی ہیں یہ صلاحیتیں۔ چلو اس پہ یہ تفصیلی بحث ہے، اس پہ یہ آج بحث نہیں کرنا ہے۔ آج جو بحث ہے وہ یہ کہ اللہ نے ان کو بھیجا اور علم دے کے بھیجا۔ بنیادی فرق اس میں کیا، پہلی چیز تو یہ کہ انہیں علم دیا، اور ایک دوسرا کام یہ کیا کہ ویسا نہیں بنایا جیسا ہمیں بنایا تھا۔ اور نہیں کیا آپ نے، اللہ دیکھ تو انہیں علم دیا۔ دوسرا کام یہ ہوا ان کے ساتھ کہ ویسا نہیں بنایا جیسا ہمیں بنایا تھا۔ ہماری خلقت میں اور ان کی خلقت میں بڑا فرق رکھا۔ ہمیں اللہ نے خاک سے پیدا کیا اور انہیں نور سے پیدا کیا، یہ بنیادی فرق ہے۔ ہمیں نور سے پیدا اور انہیں نور سے پیدا کیا اور ہمیں خاک سے پیدا کیا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ خاک نور کے برابر ہو جائے، خاک نور کے برابر ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ نور خاک سے مل جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ نور خاک سے مل جائے، مگر یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ خاک نور ہو جائے۔ اس کی دلیل کہ وہ کمال، یہ بلب جل رہا ہے، اس کی روشنی زمین پہ آ رہی ہے، اس کی روشنی زمین پہ آ رہی ہے، مگر یہ زمین یہ نہیں ہو سکتی، زمین بند نہیں ہو سکتی۔ البتہ بند زمین سے مل سکتا ہے، اس کی روشنی زمین سے مل سکتی ہے۔ اور روشنی کا کمال، نور کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی روشن ہوتا ہے، دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے۔ صلوات علی محمد والے بعد میں اس کو تھوڑا انلائز کریں گے۔ ابھی جو سرگرم بات ہے وہ فی الحال جو بحث ہے وہ یہ کہ اللہ نے انہیں پہلی چیز یہ کہ انہیں علم دیا، اور پھر دوسری چیز یہ تھی جو بڑی فضیلت تھی، یعنی اولین تو یہی تھی، مگر چونکہ میری بحث میں یہ دوسری چل رہی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا اور ہمیں خاک سے پیدا کیا۔ اب مزاجوں میں بھی فرق ہے، نور مزاجن نوری ہے، ہم مزاجن خاکی ہیں۔ چونکہ خاک سے خلقت ہے لہذا مزاج میں خاکی مزاج ہے، اور وہ
ہم مزاج میں وہ نظام مزاج میں نوری ہے، ہم مزاج میں خاکی ہیں. خاک نور کو سمجھنا چاہے تو ممکن نہیں ہے. البتہ نور میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ خاک کو سمجھے. ہمیں خاک سے بنایا اور انہیں نور سے پیدا کیا. اب جو نور سے پیدا ہوا ہے وہ خاک کے لیے اکارڈنگ فطرت، اکارڈنگ نیچر، خاک کے لیے نور والا ہدایت کے لیے کافی نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھ محمد جسے نور سے پیدا، مثال کے طور پہ فرشتوں کو بھی پیدا کیا گیا ہے، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں. تو یہ فرشتے ہزار کوشش کے بعد بھی ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں بن سکتے، ہمارے لیے سمبل نہیں بن سکتے. یہ فرشتے معصوم ہیں، نور سے پیدا کیے گئے ہیں، مگر ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں بن سکتے اور ہمارے لیے ہدایت کے لیے کافی نہیں ہو سکتے. تو ہوگا کیا؟ یہ ہمارے لیے ہدایت کے لیے کافی نہیں ہو سکتے. تو اب جسے اللہ نور سے حاکم پیدا کر رہا ہے اور اس کے سر پہ ہدایت کا تاج بھی رکھ رہا ہے، تو یہ نوری مخلوق ہمیں ہدایت کیسے کرے گی؟ خاکی کو ہدایت کیسے کرے گی؟ اس ضرورت کے پیش نظر اللہ نے انہیں لباس بشریت عطا کیا. جیسے ہم چلتے ہیں ویسے وہ چلتے ہیں، جیسے ہم کھاتے ہیں ویسے وہ کھاتے ہیں، جیسے ہم پیتے ہیں ویسے وہ پیتے ہیں، جیسے ہم سوچتے ہیں ویسے وہ سوچتے ہیں، جیسے ہم جاگتے ہیں ویسے وہ جاگتے ہیں. ساری چیزیں سملر ہیں اور ہماری جیسی ہیں، مگر اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں. ساری چیزیں ہماری جیسے ہماری طرح سے اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ اپنی جگہ مسلم ہے، ہماری جگہ ہماری طرح سے کرتے ہیں وہ ساری چیزیں. مگر اللہ نے انہیں نور سے پیدا کر کے لباس بشریت، انسانوں کا لباس، انسانوں کے شکل و صورت میں اسی لیے بھیجا ہے تاکہ یہ سامنے والے جو انسان ہے جلدی سے مانوس ہو جائیں، وہ جلدی سے مانوس ہو جائیں. ان کی انسیت کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے. تو اب دو طرح کی مخلوق ہے، ایک وہ جو جاہل اور ایک وہ جو عالم ہے. تو اب اللہ اور وہ مخلوق جو بالکل جاہل پیدا ہوتی ہے، خدا ہے اور وہ مخلوق ہے جو جاہل پیدا ہوتی ہے. اب ایک وہ مخلوق ہے کہ جسے اللہ نے نور سے پیدا کر کے بشر بنایا ہے. یہ مخلوق بیچ میں ہے، یہ مخلوق بیچ میں ہے. اس کی مثال میں ایک بالکل سیدھی سی بات اور سادی سی بات سمجھ لیں کہ مثال کے طور پہ یہ پردہ، جب پردہ گرا دیا جائے گا اور پردہ بیچ میں ہوگا تو کچھ لوگ مثال کے طور پہ ادھر ہیں اور کچھ لوگ ادھر ہیں. تو یہ پردہ ادھر والوں سے بھی ملتا ہے، پردہ ادھر والوں سے بھی ملتا ہے. بیچ میں پردہ ہے. یہ پردے کا ایک حصہ ادھر ہے اور ایک حصہ ادھر ہے. پردہ ادھر والوں کو بھی دیکھتا ہے، پردہ ادھر والوں کو بھی دیکھتا ہے. اللہ نے ایک مخلوق کو پیدا کیا جسے علم دیا، نور سے پیدا کیا، بشر کے لباس میں بھیجا اور اپنے اور بندوں کے درمیان پردہ بنایا، اپنے اور بندوں کے درمیان پردہ بنایا اور وسیلہ بنایا تاکہ خدا اپنا پیغام بندوں کو پہنچا سکے ان کے ذریعے اور بندوں کی دعائیں اپنے پاس لے سکے ان کے ذریعے. بیچ میں ایک مخلوق ہے. خدا اپنا پیغام، اپنا قانون، اپنا بنایا ہوا قانون بھیجے گا ان کے ذریعے اور بندے اپنی دعائیں بھیجیں گے، اپنی ضرورتیں بھیجیں گے ان کے ذریعے. تو یہ بیچ میں ایک مخلوق ہے. اسی کے لیے قرآن نے کہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت، بیچ کی امت، مڈل امت قرار دیا تاکہ لوگوں پہ گواہ بن سکو، لوگوں پہ گواہ بن سکو. تو یہ درمیان کی امت ہے. درمیان کی امت اس لیے ہے کہ خدا کا قانون بندوں تک ان کے ذریعے پہنچے، بندوں کی دعائیں خدا تک ان کے ذریعے پہنچے. تو انسانوں کی بھی ضرورت ہے، اہل بیت خدا کی ضرورت بھی ہے، خدا کی ضرورت بھی ہے. محمد و آل محمد انسانوں کی ضرورت بھی ہے. خدا اپنا پیغام پہنچاتا ہے تو ان کے ذریعے اور ان کی دعائیں لیتا ہے تو ان کے ذریعے. اور یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے
کائنات کی ایک امت قرار دیا تاکہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو سکیں، لوگوں کی ضرورت پوری ہو سکے، پہچانے جا سکے۔ تو اب پھر اس مرکز کی طرف بولتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ پہچانا جائے، اللہ چاہتا ہے کہ وہ پہچانا جائے۔ اس پہچاننے کے لیے اللہ نے محمد والے محمد کو پیدا کیا۔ اب چاہتا ہے پروردگار کہ یہ بھی پہچانے جائیں تو پوری کائنات کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا۔ اللہ نے نماز کے لیے حکم دیا ہے، ہم اللہ ہی کو ہم نے نہیں دیکھا تو کیسے مان لیں؟ نماز روزہ یہ پیغامات الہیہ اللہ کے پیغام ہیں، اللہ کے احکام ہیں، انہوں نے وہ اس نے دیے، ہمارے پاس آئے، ہم اسے کیسے مانیں؟ مانتے اس لیے ہیں کہ جنہوں نے ہم کو نماز بتائی ہے وہ خود بھی نماز پڑھتے تھے اور کبھی قانون دینے میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ جنہوں نے ہمیں نماز دی ہے وہ کبھی قانون دینے میں خیانت نہیں کرتے تھے، لہذا انہوں نے جو نماز کا حکم دیا ہے تو واقعاً کوئی پروردگار ہے جس نے نماز کا حکم دیا ہے۔ یہ پوری دنیا کے مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں حکم خدا کا ہے، عمل محمد والے محمد کا ہے۔ عجیب لطیف سی چیز ہے کہ حکم خدا کا ہے مگر عمل محمد والے محمد کا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے عمل کر کے بتایا کہ نماز ہے، اس خدا نے کہا ہے کہ نماز ہے، لہذا یہ نماز جو ہے یہ عمل اہل بیت ہے۔ چونکہ کہتے رکھیے گا نماز حکم خدا کا ہے، عمل محمد والے محمد کا ہے۔ اسی لیے کوئی شیعہ نماز سے غفلت نہیں کرتا کہ نماز سے اگر غفلت کریں گے تو حکم خدا سے بھی غفلت ہے، عمل ایمان سے بھی غفلت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ارے یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں نہیں بہت سے نہیں پڑھتے، بہت سے نہیں پڑھتے، اس لیے کہنے میں کیا جاتا ہے؟ بہت سے نہیں پڑھتے۔ نہیں پڑھنے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دو طرح کے لوگ ہوں گے، یا تو نماز کے منکر ہوں گے یا نماز کے قضا کرنے والے ہوں گے۔ اگر یہ منکر ہیں تو مسلمان ہی نہیں ہیں، ان سے بحث کیا؟ اور اگر قضا کرنے والے ہیں تو جو آج نہیں پڑھ رہے ہیں ان سے کل تو امید ہے کہ پڑھ لیں گے۔ انہیں کیا ہے؟ صلاۃ نہیں کہا جا سکتا کہ نماز کے ترک کر رہے ہیں، یہ تاریخ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کسی کے ذہن پہ غفلت طاری ہو، مگر کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرتے مرتے بھی غفلت رہے گی۔ اور اسلام زندگی کے لیے نہیں چاہتا، وہ چاہتا یہ ہے کہ خاتمہ بخیر ہو جائے، خاتمہ بخیر ہو جائے۔ لہذا بہت بڑا مسئلہ ہے شیعت اور یہ عزاداری، شیعت اور عزاداری۔ شیعت جڑی ہوئی ہے عزاداری سے، شیعت جڑی ہوئی ہے عزاداری سے۔ شیعت کی اولین پہچان عزاداری ہے، سبحان اللہ، پہلی پہچان عزاداری ہے۔ عزاداری میں کوئی ایک چیز نہیں آتی، ساری چیزیں عزاداری ہیں۔ تعزیہ بھی عزاداری ہے، علم بھی عزاداری ہے، ماتم بھی عزاداری ہے۔ تو یاد رکھیے گا علم بھی عزاداری ہے۔ شیعت جڑی ہوئی ہے عزاداری سے۔ اگر عزاداری باقی ہے تو ہر چیز باقی رہ جائے گی، نماز بھی باقی رہ جائے گی، روزہ بھی باقی رہ جائے گا، حج بھی باقی رہ جائے گا، احکام باقی رہ جائیں گے اگر عزاداری باقی ہے۔ اس لیے کہ بہت سے کروڑوں کی تعداد میں نماز پڑھنے والے ہیں جو عزادار نہیں ہیں۔ کوئی ایک عزادار ایسا نہیں ہے جو نمازی نہیں ہے۔ عزادار کوشش کرتے ہیں کہ نماز پڑھیں، یہ الگ بات ہے کہ غفلت پہ آدمی ہے، غفلت ہو گئی ہے، مگر اس کے معنی یہ اصل ایک چیز ایک طرف تو یہ ہے کہ صاحب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اور ایک طرف ایک مسئلہ اور ہے کہ مجلس ہو رہی ہے لہذا نماز کا وقت ہو گیا۔ بے شک نماز ضروری ہے۔ اگر عراقی سے مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ اگر مجلس جاری ہے اور نماز کا وقت ہو جائے تو اس وقت کیا کریں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ وقت میں اگر وسعت ہے تو پہلے عزاداری کو کرو، مجلس کو برپا کرو۔ اگر وقت میں وسعت مت ظاہر ہے، ابھی وقت آیا ہی ہے تو وسعت بھی وسعت ہے، اس میں وسعت پائی جاتی ہے۔
شیعت کا مرکزی کردار عزاداری ہے، شیعت کا مرکزی کردار عزاداری ہے۔ عزاداری اگر باقی ہے تو انشاءاللہ سب کچھ باقی ہے، سب کچھ باقی ہے، اور اگر عزاداری نہیں ہے تو کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی اگر عزاداری باقی ہے تو سب کچھ باقی رہے گا۔ اس لیے کہ جب غور فرمایا تو پوری کائنات میں وجود خدا کو ثابت کرنے کے لیے مسلمان کے پاس کوئی بہت معقول دلیل نہیں ہے سوائے اسوہ آل محمد کے۔ میں بہت عجیب سی بحث کر رہا ہوں، اسوہ آل محمد، پیغام آل محمد کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر مسلمان قرآن سے وجود خدا کو ثابت کرتا ہے تو دوسرا یہ کہہ کے رد کر دے گا کہ نہیں یہ تو تمہاری بات ہے، ہم کیا کریں، ہمارا قرآن ہے تم مانتے ہو، ہم تو نہیں مانتے، اس کو ہم اس کو نہیں مانتے۔ لہذا کوئی ایسی سوچ ہونا چاہیے کہ جس سے خدا پہچانا جائے، جب انہیں میدان میں لایا جائے تو سر ہر دیکھنے والا کہے کہ واقعی خدا ہے۔ لہذا تین سوچ کے علاوہ کوئی سوچ نہیں ہے جو یہ ثابت کرے کہ خدا ہے۔ پہلی سوچ حسین ہے، پہلی سوچ اور پہلا ذریعہ حسین ہے۔ تمام بھانجے بھتیجوں کے قتل ہو جانے کے بعد، سب کی شہادت کے بعد، تاریخ کہتی ہے کہ حسین علیہ السلام نے سر کو سجدے میں رکھا ہے۔ حسین علیہ السلام نے تمام کی شہادت کے بعد، علی اصغر شہید ہو چکے، پھر علی اصغر کی شہادت کے بعد بھی حسین علیہ السلام نے سر کو سجدے میں رکھا ہے۔ ان تمام شہادتوں کے بعد حسین علیہ السلام کا سر کو سجدے میں رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی خدا ہے جو ہر حال میں سجدے کے قابل ہے۔ کوئی خدا ضرور ہے جو ہر حال میں سجدے کے قابل ہے۔ دوسری شخصیت سید سجاد، سید سجاد، تاریخ کا بیان یہ ہے انہیں لکھنے والے کہ گھر لوٹ پڑ جانے کے بعد، شام غریبہ کے پرہور منظر کے بعد، سید سجاد نے جو سر کو سجدے میں رکھا ہے تو ایک سجدہ آدھی رات تک چلا، ایک سجدہ آدھی رات تک چلا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ سید سجاد باپ کی شہادت کے بعد اتنا طویل سجدہ کر رہے ہیں، اگر کوئی خدا نہ ہوتا تو کس کے بھروسے پہ سجدہ کرتے، کسی کے بھروسے پہ سجدہ کر رہے ہیں، اور وہاں سے لے کے کوفہ اور شام سے لے کے زندان شام تک اور پھر مدینے واپسی تک کوئی یہ نہیں کہہ پاتا ہے وہ کہ سید سجاد نے کسی وقت سجدہ نہیں کیا۔ تمام حالات کے بعد سید سجاد کا مسلسل سر کو سجدے میں رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی خدا ضرور ہے جو حالات کے بغیر بھی سجدے کے قابل ہے، سجدے کے قابل۔ زندان ہے، زندان شام ہے۔ تو مصرے سننا نظیر باقری کے ابھی وہ پڑھ کے گئے ہیں، بڑا مقبول بہت اچھا شاعر برادر عزیز نظیر باقری نے ایک جگہ پہ کہا تھا کہ فرش زندہ پر یہ سجدوں کے نشان کہتے ہیں، فرش زندہ پہ یہ سجدوں کے نشان کہتے ہیں، وہ جب آیا تھا یہاں ساتھ خدا آیا تھا، سبحان اللہ، وہ جب آیا تھا یہاں ساتھ خدا آیا تھا۔ فرش زندہ پہ مسلسل سجدوں کے نشان ہے۔ دو ذریعے ہوئے جن سے پہچانا جائے گا خدا۔ تیسرا ذریعہ ہے زینب کبریٰ، جناب زینب۔ ابن زیاد کا دربار ہے اور ابن زیاد کے دربار میں جناب زینب کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ ابن زیاد کہتا ہے کہ اس خدا کا شکر کہ جس نے تمہیں معاذ اللہ مبنی زبان نہیں کہا جاتا ہے منبر کو جھٹلا دو، اس نے کہا خدا کا شکر تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں کہ جس نے تمہیں رسوا کی۔ جناب زینب نے سنا اور سننے کے بعد بیوی خاموش نہیں رہی بلکہ جملہ فرمایا، فوراً جملہ فرمایا، اس خدا کا شکر کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم اور ذریت مصطفیٰ میں قرار دیا۔ نہیں جملے کی قیمت کا اندازہ کریں، عجیب جملہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اس خدا کا شکر کہ جس نے تمہیں رسوا اور ذلیل کیا۔ بیوی نے پلٹ کے کہا اس خدا کا شکر کہ جس خدا نے ہمیں ذریت ابراہیم اور اولاد مصطفیٰ میں قرار دیا۔ شہزادی زینب نے جذباتی جواب نہیں دیا ہے، تاریخی
ماننے کے مجبور ہو جاتا ہے کہ یقیناً کوئی خدا ہے جو سجدے بھی کر رہے ہیں، اور یہ عزت دینے والا اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں عزت سے نوازا ہے، ذریت ابراہیم میں قرار دیا ہے۔ جناب زینب نے بھڑک دربار میں یہ اعلان کر دیا کہ ظالم کے ذلیل کرنے سے عزت دار ذلیل نہیں ہوتے، ذلیل وہ ہوتا ہے جسے خدا ذلیل کرے، عزت دار وہ ہوتا ہے جسے خدا عزت دار بنائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب ذلت کا معیار نعرہ حیدری۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ذلت کا معیار نہیں ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ذلت کا معیار نہیں ہے۔ ذلت کا معیار کیا ہے اور عزت کا معیار کیا ہے؟ اگر انہیں کبھی نہ چھوڑے اور نہ پچھتائے عزیز تو واقعی وہ صحیح کہہ رہا تھا، اور اگر پچھتا کے انہیں چھوڑ دے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ صحیح ہے جو زینب کہہ رہی تھی، وہ صحیح ہے جو زینب کہہ رہی تھی، اور سوچتی ہے زینب علی کے انداز میں۔ انہوں نے چھوڑا کہ نہیں چھوڑا ہے، لے گئے چھوڑا، ان کی مجبوری تھی۔ یزید رویا ہے، ہائے میں نے کیا کیا، والد حسین نے میرا کیا بگاڑا۔ یزید رویا ہے، رو رو کے، اور پھر اہل بیت کو اس نے رہا کیا۔ رہا کرنا دلیل ہے کہ وہ اپنے کیے میں شرمندہ ہے، پچھتا رہا ہے۔ تو اب تصور کیجیے، یہی تو ضرورت ہے۔ علی زینب وہ کام کرتی ہیں جو بابا نے کام کیا ہے۔ زینب کو فضیلتوں کی ضرورت نہیں ہے، فضیلتیں زینب کو ڈھونڈتی ہیں۔ علی کو فضیلتوں کی تلاش نہیں ہے، فضیلتیں علی کو تلاش کرتی ہیں۔ علی کو حکومت کی تلاش نہیں ہے، حکومت علی کو تلاش کرتی ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر تیسرے مرحلے کے بعد علی حکومت تک جائے تو علی کو حکومت کی تلاش ہے، اور اگر حکومت علی کی چوکھٹ پہ آئے تو حکومت کو علی کی تلاش ہے، حکومت کو علی کی تلاش ہے۔ علی حکومت تک نہیں گئے ہیں، حکومت علی تک آئی ہے، علی علیہ السلام تک حکومت آئی ہے۔ نہج البلاغہ کا جملہ ہے کہ میرے حسنان کچھ لے جا رہے تھے، لوگوں نے مجھ پہ اتنا بھیڑ کی، اتنا ہجوم کیا کہ میرے حسنان کچل گئے۔ بعض حضرات نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ حسنان سے مراد حسنین ہے، حسنان سے مراد حسنین نہیں ہے۔ صاحب شرح ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا کہ حسنان پاؤں کے انگوٹھوں کو کہتے ہیں، پاؤں کے دونوں انگوٹھے حسنان ہیں۔ یعنی اتنی بھیڑ بڑھ کے آ گئی تھی کہ علی بیٹھے ہوئے ہیں اور انگوٹھے کچل گئے۔ تو اب اندازہ کیجیے، تو اب جو آدمی گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس بھیڑ آ رہی ہے بیعت کرنے کے لیے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو بیعت کی ضرورت نہیں ہے، بیعت اسے ڈھونڈ رہی ہے، بیعت اسے ڈھونڈ رہی ہے۔ حکومت کو علی کی تلاش نہیں ہے، حکومت علی کو ڈھونڈا کرتی ہے۔ اور اس کی دوسری دلیل، حکومت کسی کے پاس ہے مگر فیصلے علی کرتے ہیں۔ غور نہیں کیا، حکومت کسی کے پاس ہے مگر فیصلے علی کرتے ہیں۔ علی کا فیصلے کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت میں یہ صلاحیت نہیں ہے، اور صلاحیت اس لیے نہیں ہے کہ علم نہیں ہے۔ فیصلے طاقت سے نہیں ہوتے، فیصلے علم سے ہوتے ہیں، اور اللہ نے جنہیں رہبری کے لیے چنا ہے انہیں نور سے بنایا ہے، علم دے کے بھیجا ہے۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد۔ واقعہ سنیں اور محفوظ رکھیں۔ حکومت ڈھونڈ رہی ہے علی علیہ السلام کو، علی نہیں ڈھونڈ رہے۔ ایک مجرم ہے، جرم کیا ہے، دوسری حکومت، مجرم بڑا سنگین، اور اس کے جرم کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ حکومت اسے سزا دینا چاہتی ہے، لیکن جب وہ حکومت کے سامنے آیا تو اب حاکم نے سوال کر لیا ہے کہ چونکہ تمہارا آخری وقت ہے یہ، اگر تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، ہم اسے پورا کر دیں گے۔ حاکم کے بعد سامنے بیٹھا ہوا ہے، اگر تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، ہم تمہاری خواہش کو پورا کریں گے۔ مجرم نے سنا اور سننے کے بعد کہا کہ حاکم واقعی تم ہماری خواہش کو پورا کرو گے؟ کہا ہم بتاؤ کہو گے ہم اس کو پورا کر دیں گے۔ تو مجرم نے کہا کہ مجھے کچھ پانی پلا۔
پانی لاؤ، میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ حکومت نے اشارہ کیا، سپاہی گیا اور پانی لے کے آیا۔ پانی مجرم کے ہاتھ میں دیا گیا، مجرموں کا ہاتھ کانپ رہا ہے پانی لے کے۔ تو حاکم نے سوال کیا کہ تمہارا ہاتھ کیوں کانپ رہا ہے؟ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں پانی پیتے ہوئے مجھے قتل نہ کر دیا جائے۔ حاکم وقت کہتا ہے کہ نہیں، تم پانی پیو تو میں کوئی نہیں کرے گا قتل۔ اور پھر ایک جملہ کہا کہ جب تک تم یہ پانی نہیں پی لو گے کس کی ہمت ہے کہ تمہیں قتل کر دے گا؟ تمہیں پانی پیو۔ مجھے بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ حاکم کیا کہا تم نے؟ کہ جب تک تم یہ پانی نہ پی لو گے تمہیں کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے اچھا یہ کرمنل مائنڈ ہوتے بھی خطرناک ہیں، خطرناک حد تک ذہین ہوتے ہیں۔ جو جرائم کے عادی ہوتے ہیں وہ ذہین بھی بہت ہوتے ہیں۔ یہ سادہ مزاجی تو ہوتی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے ذہین ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ تو تم یہ پانی نہ پی لو گے۔ کہا کہ آخری بار اور کہہ دیں، تو 2 بار تو کہہ چکا ہے۔ حاکم نے کہا کہ ہم کہہ رہے ہیں ذلہ الہی جو ٹھہرے، تم جب تک یہ پانی نہ پی لو گے تو میں کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ اور اس نے حاکم عباس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ایک جملہ کہا، حاکم اپنی بات سے پھر مت جانا، مکر نہ جانا، کہیں جو کہہ دیا وہی ہوگا۔ جب تک تم یہ پانی نہ پی لو گے تب تک تمہیں کوئی قتل نہیں کرے گا۔ تو مجرم نے سنا آخری بات اور پانی زمین پر پھینک دیا۔ دیکھ رہے نا؟ اب حاکم نے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ کہا آپ مجرم کہتا ہے تم نہیں کہا نا جب تک یہ پانی نہ پی لوں گا تب تک تم مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ پانی چاہیے، یہ پلا دے، قتل ہونے کے لیے تیار۔ وعدہ فرمائیے، مجھے یہ پانی پلا دے جس کو تم نے وعدہ کیا ہے، میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پانی کیسے پلایا جائے گا؟ نہیں پلایا جا سکتا۔ کہا کہ تیری بات ہے، تیری زبان ہے، تجھے سے چاہ۔ ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے دربار میں، اس نے دربار میں بیٹھے بیٹھے کہا ہاں 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 حاکم یہ مسئلہ تجھ سے حل نہ ہوگا، اس مسئلے کا حل کرنے والا کوئی موجود ہے مگر وہ دربار میں نہیں ہے۔ کہا کون؟ کہا وہی علی۔ کہا اچھا ہاں علی حل کر سکتے ہیں۔ کہا بلایا جائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ علی کو بلا لو، کہیں بعد میں ہوں گے۔ تو جواب میں کہا گیا کہ علی بنی ہاشم ہیں، اونچی لاٹ والے ہیں، وہ یہاں نہیں آئیں گے، ہمیں وہاں جانا ہے۔ میں نے غور نہیں کیا، ہمیں وہاں جانا ہے۔ علی کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے، حکومت کو علی کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں وہاں جانا ہے۔ چنانچہ حکومت اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ گئی اس وقت تک جہاں علی ہیں۔ علی حکومت کو نہیں ڈھونڈ رہے ہیں، حکومت علی کو ڈھونڈتی ہوئی وہاں پہنچی ہے۔ مولانا نے دیکھا آگے کیا بات؟ کہا علی ایک مجرم ہے، اس نے یہ کام کر دیا ہے۔ مولانا فرمایا کہ ہاں تو کہ تمہارے علاوہ کوئی سزا نہیں دے سکتا، اس لیے کہ کوئی اختیار نہیں رکھتا ہے زمین پر، زمین پہ کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اچھا مجرم سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ کہا ہاں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک یہ پانی نہ پی لو گے ہم تمہیں قتل نہیں کر سکتے، اور انہوں نے پانی گرا دیا۔ مجرم کو لے کر کے علی علیہ السلام اسی مقام پہ آئے جہاں پر پانی گرایا گیا تھا۔ علی علیہ السلام نے فرمایا حاکم ذرا وہ تو لاؤ جس میں وہ پانی تھا، وہ پیالہ ہو یا گلاس ہو یا اپنی زبان میں گلاس کہہ لیا جائے، وہ گلاس تو لاؤ جس میں وہ پانی تھا۔ حاکم نے گلاس دیا، علی علیہ السلام نے زمین پر رکھا اور زمین پر رکھ کے کہا کہ تراب تجھے تراب حکم دے رہا ہے پانی کو واپس کر دے۔ واہ، یہ پانی واپس آیا، پانی گلاس میں واپس آیا، اور علی علیہ السلام نے مجرم سے کہا یہ پی اور سزا کے لیے تیار ہو جا۔ تو مجرم نے مسکرا کے بس ایک جملہ کہا علی یہی تو میں چاہتا تھا، یہی تو چاہتا تھا، اس لیے کہ جانتا تھا کہ مجرم ہوں تو کوثر کا پانی تو ملنے سے رہا، لہذا چاہت یہ تھی کہ دنیا سے جانے سے پہلے اگر وہاں اپنے ہاتھ سے پانی نہ ملے تو کم از کم دنیا ہی میں پی کے جاؤں۔ یعنی مجرم جانتا ہے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا، مگر چاہتا یہ ہے کہ
گناہ ہی نہ کیے ہو ان کے دل میں علی نہ ہوگا تو کہاں ہوگا؟ اندازہ کیجیے ہاں تلاش حکومت کو ہے، علی کو تلاش نہیں ہے، علی حکومت کو ڈھونڈتے پھرتے نہیں ہے، حکومت جا وجہ تلاش کر رہی ہے علی علیہ السلام۔ اسلام کو خاندان علی کی ضرورت ہے، اسلام نے تلاش کیا کہ خاندان کہاں ہے، اس لیے کہ اسلام کی پہچان خاندان محمد و آل محمد اسلام کی پہچان ہے، اور محمد و آل محمد کی پہچان اسلام ہے، محمد و آل محمد کی پہچان اسلام ہے، اور اسلام کی پہچان محمد و آل محمد۔ ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، اسلام نے ڈھونڈا، اور حسین اس وقت میں اسلام کو ملے جب اسلام تقریباً دم توڑ رہا تھا۔ یزید چاہتا تھا کہ اسلام کو ختم کر دے، حسین چاہتے تھے کہ اسلام بلند ہو جائے۔ چنانچہ نویں شب، نویں محرم، شب عاشور، امام حسین علیہ السلام جس کے لیے لکھا ہے تاریخوں میں کہ محمد تاسوع حسین علیہ السلام نبی محرم کو حسین چاروں طرف سے گھیر چکے، اور اس ماحول میں شعر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ان کا دین محمد لم یستقم الا بقتل فیا سیوف خذیلی، اگر قیام دین محمد میرے قتل کے بغیر ممکن نہیں ہے تو تلوار و حسین حاضر ہے، تلوار و حسین حاضر ہے۔ جملے کی کو محسوس کیجئے، اگر دین کا قیام میرے قتل کے بغیر ممکن نہیں ہے تو حسین دین کے قیام کے لیے حاضر ہے۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جسے خدا نے منصب ہدایت عطا کیا، جو آیا ہی اس لیے ہو کہ لوگوں کی ہدایت کی جائے اور لوگوں کو گمراہی سے نکالا جائے۔ حسین، پیاسا حسین، کربلا کا مسافر حسین، تشنلب حسین، جس کے شہادت کے بعد لاشیں پڑے رہ گئی، جس کی شہادت کے بعد لاشیں بے گورو کفن رہ گئی۔ ہائے وہ 72 جانثار، ہائے وہ 72 اسلام والے جو اسلام پر قربان ہو گئے مگر اسلام کو بچا گئے۔ کربلا تک کی ذمہ داری حسین کی تھی، اور آگے کی ذمہ داری کو حسین زینب کو لے کے آئے تھے۔ بہن، کربلا کے بعد تمہارا کام، اور اب جو زینب کربلا سے چلی ہے تو قافلے کو لے کے نہیں چلی ہے، شہادت حسین اور پیغام اسلام کو لے کے چلی، حسین کے پیغام کو لے کے چلی ہے، اسلام وہ اسلام جسے حسین نے بچا دیا ہے۔ دشمن نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ خارجی نے خروج کیا تھا مگر زینب جدھر سے گزری یہ بتاتی گئی کہ میرا بھائی بے قصور تھا، میرا بھائی اسلام کے لیے مارا گیا ہے، میرا بھائی اسلام کا قربان ہوا ہے، میرا بھائی خارجی نہیں تھا، میرے بھائی نے خروج نہیں کیا ہے، میرا بھائی نبی کا نواسا تھا، میرا بھائی نبی کا نواسا ہے، میں نبی کی نواسی۔ کوفہ و شام میں منادی ندا کر رہا تھا کہ نبی کی نواسیاں آ رہی ہیں۔ کبھی کبھی تاریخ پڑھتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ نہ جانے کس قدر بے غیرت تھے وہ لوگ کہ جو یہ اعلان کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ نبی کی نواسیاں آ رہی ہیں، اور اسی نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ کلمہ کسی اور کا نہیں پڑھتے، اسی محمد کا کلمہ پڑھ رہے ہیں جس کی بیٹی کو لے کے گئے۔ زینب جا رہی ہے، زینب کوفے پہنچی، اور کوفے پر پہنچ کے زینب کا عجب حال ہوا۔ دیکھیے مفلسی ہے، خدا نہ کرے کہ کوئی آدمی ایک شہر میں رہتا ہو جہاں وہ حاکم نہ بھی ہو، حکومت نہ بھی کرتا ہو، مگر عزت داروں کی زندگی گزارتا ہو، اور خدا نہ کرے کہ وہی آدمی کبھی اسی شہر میں اس حالت میں آئے کہ اس کو کپڑے پھٹے ہوئے ہو، مفلسی کی حالت میں اسی شہر میں آئے، عجیب سی کیفیت ہوگی اس کی آنے کی۔ ذرا سوچیں روح پر کیا گزرے گی جب وہ شہر میں آئے گا۔ ایک وقت تھا کہ جب زینب کوفے میں شہزادی کی طرح رہتی تھی، اور اب جب زینب آئی تھی تو اصل ہو کے آئی تھی۔ تاریخ کا بیان یہ ہے کہ جب زینب کبریٰ کوفے میں پہنچی ہے، اور علی علیہ السلام نے کوفے کو دارالسلطنت بنایا ہے، اور کوفے کی عورتیں ملنے کے لیے آئی ہے زینب سے، بلکہ کوفے کے رئیس لوگوں نے
علی علیہ السلام سے کہا مولا ہماری عورتیں زینب کی زیارت کو آنا چاہتی ہیں، زینب کی زیارت کو آنا چاہتی ہیں۔ مولا نے فرمایا میں زینب سے پوچھے بغیر تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ علی علیہ السلام بیت الشرف میں تشریف لائے اور فرمایا زینب تم سے ملنے کے لیے رؤسائے کوفہ کی عورتیں آنا چاہتی ہیں۔ زینب نے عجب کیا کہا بابا وہ اچھے لباس میں ہمیں، بابا ہمارے پاس اچھے لباس نہیں ہے، بابا ہمارے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، وہ اچھے کپڑے پہن کے آئیں گی۔ علی علیہ السلام نے یہی جملہ کوفے کے رئیسوں اور امیروں کے سامنے دوہرا دیا کہ میری بیٹی کہہ رہی ہے کہ تمہاری عورتیں اچھے لباس پہن کے آئیں گی، فاخرہ لباس پہن کے آئیں گی، زینب کے پاس اچھا لباس نہیں ہے۔ تو ان رئیسوں نے اور ان امیروں نے یہ کہا کہ مولا ہم اپنی عورتوں کو حکم دیں گے کہ وہ بوسیدہ اور پردہ ہوا لباس پہن کے آئیں، اور اب جو عورتیں ملنے کے لیے آئی ہیں وہ سادہ سا لباس پہن کے آئی ہیں۔ ارے زینب جب اس دیار میں آئی اسیر ہو کے، زینب نے دیکھا کہ پورا شہر سجا ہوا ہے، فاخرہ لباس لوگ پہنے ہوئے ہیں، وہ زینب کا دل بڑا گیا، تجکر کر کے کہا بابا یہ آپ کا دور تھا، زینب شہزادی کی طرح رہتی تھی اور یہ عورتیں آئی تھی تو ہمارے پاس سادہ لباس پہن کے آئی تھی، بابا اب کوئی زینب کو پہچانتا نہیں ہے، اب زینب کو کوئی نہیں پہچان رہا ہے، بابا کیا کروں، بابا زینب کو کوئی نہیں پہچان رہا ہے۔ اور اب تاریخ کہتی ہے کہ ابھی بیوی آگے بڑھی تھی کہ ایک بچی نے منہ پہ بیٹھے بیٹھے کہا پھوپھی اماں پیاس لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، تو زینب نے طرف کے کہا بیٹی اگر پانی ہوتا تو تجھے اس طرح نہ تڑ پاتی، بیٹی پانی نہیں ہے۔ ایک بیوی چھت پہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں آئی ہے بلکہ کچھ عورتیں اسے لے کے آئی ہیں پر نہیں آنا نہیں چاہتی، اور اس سے جب عورتوں نے کہا کہ تم چلو آج قیدی آئے ہیں ہمارے شہر میں چلیں تماشا دیکھیں، تو اس نے کہا نہیں، میری بیوی میری ملکہ میری شہزادی نے یہ کہا تھا کہ کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا، میں قیدیوں کا تماشا نہ دیکھوں گی۔ وہ کہتی ہے بیوی نہیں وہ قیدی نہیں ہے، ابھی تو انہوں نے کہا تھا۔ یہ بیوی کوٹھے پہ چلی گئی ہے، چھت پہ بیٹھی ہوئی ہے، بام پہ بیٹھی ہوئی ہے، قافلہ گزر رہا ہے کہ بچی نے کہا پیاس لگ رہی ہے، اور پیاس سنا اور تڑپی، اس سے کہا قافلے والوں رکو میں بچی کو پانی پلا لوں تو تم جانا۔ پانی منگایا اور بچی کو پانی دیا، جناب زینب کو پانی دیا، جناب زینب نے سکینہ کو پانی دیا، جناب سکینہ کو پانی دیا، اور ادھر جناب سکینہ کے ہاتھ پہ پانی پہنچا ہے کہ اس نے کہا بیوی جب تمہاری بچی پانی پی چکے تو میرے لیے کچھ دعائیں کرنا۔ بیوی تاپی سکینہ کا ہاتھ روک دیا، بیٹی پہلے اس کے لیے دعائیں کر دو پھر پانی پینا۔ جناب زینب فرماتی بتا تیری دعا کیا ہے؟ اس نے کہا بیوی میرا شوہر سفر پہ گیا ہوا ہے، دعا کرو کہ وہ واپس آئے۔ جناب زینب نے ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگار اس کے شوہر کو خیریت سے لانا۔ اس نے کہا دوسری دعا کیا؟ جناب زینب نے فرمایا اور دعا کیا ہے؟ کہتی بیوی جس طرح سے یہ یتیم ہوئی ہے میرے بچے نہ یتیم ہو۔ اور یہ سوچو کسی یتیم کے سامنے اسلام نے کہا ہے کہ اسے یتیم نہ کہو اور اس کے سر پر ہاتھ رکھو۔ جب سکینہ کے سامنے یہ جملہ کہا گیا ہوگا کہ بیوی میرے بچے اس طرح نہ یتیم ہو جیسے یہ یتیم ہوئی ہے، تو سکینہ کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ تو سکینہ نے سنا اور جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا، کہا پروردگار تجھے میری یتیمی کا واسطہ، جس طرح میں یتیم ہوئی ہوں اس کے بچے نہ یتیم ہو۔ دعائیں ہو چکی۔ جناب زینب نے فرمایا مجھے اور دعا ہے؟ تو کہتی بیوی ایک آخری دعا ہے۔ کیا دعا ہے؟ کبھی بھی میری آخری دعا ہے بچی سے کہو، میں نے سنا ہے رسول کی حدیث ہے، رسول کا فرمان ہے کہ یتیموں کی دعا مستجاب ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ اس بچی سے کہو بڑے دل سے تڑپ ہے میرے دل میں کہ میں مدینے جاؤں، میں مدینے جاؤں۔ جناب زینب فرماتی ہے مدینے جا کے کیا کرے گی؟ کیا بیوی وہاں میری شہزادی رہتی ہے، اور وہاں میرا شہزادہ رہتا ہے۔ جناب زینب نے فرمایا کون شہزادہ کون شہزادی؟ کیا میری شہزادی زینب ہے شہزادہ حسین ہے؟ بس جناب زینب نے سنا اور فرمایا کہ اگر تو زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی، اگر تو حسین کو دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ تو جواب ملا بیوی کیوں نہیں، میں نے حسین کو گودوں میں بلایا ہے،
راضی ہوں. پر بیوی نے اتنا سنا اور سننے کے بعد اس بیوی کی طرف غور سے دیکھ کے کہا کہ تو نے نہ پہچانا, تو نے نہ پہچانا. دیکھ وہ سامنے نیزے پہ دیکھ کس کا سر ہے, وہ نیزے پہ کس کا سر ہے. اس نے نیزے پہ سر کو دیکھا اور ابھی دیکھ رہی تھی, حیران تھی, پہچان رہی تھی کہ مطلب زینب کبریٰ نے کہا ام حبیبہ ادھر دیکھ, ام حبیبہ ادھر دیکھ, اور یہ کہہ کے زینب نے بالوں کو بتایا, ارے ام حبیبہ تو نے مجھے نہ پہچانا, ارے میں زینب اسیر ہو کے آئی ہوں, میرا قربہ مارا گیا, میرا بھیا قتل ہو گیا. تو ام حبیبہ نے زینب کو دیکھا, اے بیوی کیسے اسیر ہوئی. بازو انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ مدائیدی و تسلیما لامرہ الہی بحق من ناجاک و بحق من دعاک فی البر والبحر. وصلی علی محمد و آلہ وتفضل علی فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغناء والسرور وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى أقرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غنيمين بمحمد وآل إبراهيم. یا حسین, یا حسین.